ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کی اپنی پہچان کیا ہے. یوزلی جب ہم لوگوں سے یا جب ہم کوشش لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکرائب کرو، آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہو، یا آپ کون ہو، یا آپ کیا ہو. تو لوگ کہتے ہیں یوزلی خواتین، کیونکہ میں خواتین کو ہی کوچ کرتی ہوں، تو کہتی ہیں کہ میں ماں ہوں. میں ماں ہوں. اچھا، اس کے علاوہ آپ کیا ہو؟ اس کے علاوہ کیا نیسیسری ہے؟ کیا میں اپنے بارے میں بتاؤں؟ بھائی میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. لیکن ہم یوزلی اپنے آپ کو اپنے ٹائٹلز کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. اور ٹاپک ہے کہ آپ کی پہچان کیا ہے. آپ کی پہچان ایز ان آپ اپارٹ فرام جو رول، جو ڈیوٹی آپ دے رہے ہو اپنی لائف میں. جیسے میں نے کہا کہ عورتیں یوزلی کہتی ہیں کہ ہم جی مائیں ہیں، تو اس کے علاوہ آپ کیا ہو. اور جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے، پھر وہ اپنے آپ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں؟ ہم کسی کی بیوی ہیں، ہم کسی کی بہن ہیں، ہم کسی کی بیٹی ہیں، ہم کسی کی ٹیچر ہیں. بہت کم خواتین یا مرد ہوتے ہیں. مردوں کے بارے میں نہیں کہوں گی کیونکہ میرا ان سے ایز سچ کوچنگ کا تعلق نہیں ہے. لیکن خواتین سے چونکہ ہے، وہ ہمیشہ اپنے رول سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. ہم ایسے کیوں ہیں کہ ہم صرف اپنے رول سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ اپنی شناخت ہم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم عبداللہ ہیں، ہم عابدین ہیں، ہم عابدائیں ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ یہ رول جو ہے یہ ہمارے دماغ میں سیکنڈری ہے. کہ مطلب یہ تو بائی ڈیفالٹ ہے ہی ہے نا. مطلب دنیا میں آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ ہمارا رول ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. اور لوگ اس طرح سے اس کو سیکنڈری کر دیتے ہیں. البتہ ایک مائنڈ سیٹ چینج جو ہماری لائف میں آتا ہے، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں ہمیشہ تقویٰ بیسڈ بات کرتی ہوں. تو یہ تقویٰ بیسڈ مائنڈ سیٹ آتا کیسے ہے؟ جب ہمیں ہماری اپنی پہچان ہوتی ہے کہ ہم ہیں کون، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے کس نظریے سے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو صرف ایک ماں، بیٹی، بہن، بھائی، شوہر، کوئی گورنمنٹ آفیسر، یا کوئی بزنس مین، یا کوئی بزنس وومن، یا ایک انٹرپرینور کی حیثیت سے صرف دیکھ رہے ہیں، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ او آئی ایم دس اینڈ دس بٹ آئی جگل سو مینی رولز ان لائف، دین یس دوز آر آل یور رولز. اور رولز کا لفظ بالکل ٹھیک ہے. کسی نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا رول کیا ہے آپ کی لائف میں یا کسی اور کی لائف میں. آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کون ہو. تو آپ سب سے پہلے کہتے ہو کہ میں ارم ہوں، یا میں احمد ہوں، یا میں جو بھی مطلب آپ کا نام ہے میں وہ ہوں. پر وہ ہے کون؟ وہ عبداللہ ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبد میں سے ہیں. یہ بات کون لوگ کرتے ہیں؟ بہت کم لوگ کرتے ہیں. اور وہ بہت کم لوگ بھی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا جو سرکل آف کانورزیشنز ہیں، اب وہ اس بات کی اجازت کم سے کم دینے لگ گیا ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ کرو. بیکاز ریلیجن ناؤ ہیز بیکم اے ویری پرسنل میٹر. اٹس اے ویری پرسنل تھنگ. میں نمازیں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اٹس اے ویری پرسنل تھنگ. میں روزے رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، اٹس اے پرسنل چوائس. میں جو مرضی، اب میرا اپنے رب کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بڑا پرسنل ہے. یہی بات ہم سننے میں آتی ہے نا ہمارے. البتہ اگر ہمارے رب کے ساتھ معاملہ پرسنل ہے تو ہمارے اخلاقیات تو پرسنل نہیں ہیں. ہمارے اخلاقیات تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں اور دوسرے لوگوں کو کنٹینیوسلی کنسسٹنٹلی افیکٹ کر رہے ہیں. تو وہ پرسنل معاملہ رب کے ساتھ جو ہے وہ ایکچولی بڑا کیا کہتے ہیں پبلک افیئر ہے جب وہ ہمارے کیریکٹر میں آ جاتا ہے. اور یہ میں نے سیکھا تھا ایک اور کوچنگ اپنی کلاس میں، اور دیٹ واز ماسٹر مائنڈ کلاس ریگارڈنگ کہ آپ اپنی پہچان کیسے کرواؤ، آپ اپنی پہچان کر کیسے سکتے ہو. تو اگر ہم مجھے نہیں پتا کہ کسی کو مارسلوز لا آف کیا کہتے ہیں آتی ہیں وہ کہ وہ جو ایک ٹرائنگل ہوتا ہے اور اس میں آپ کے سیلف جو ہوتا ہے، وہ آپ کا نفس جو ہوتا ہے، ایگو جو ہوتا ہے، وہ سب سے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سیٹسفائی کرنا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. پہلے آپ کی بیسکس ہوتی ہیں، روٹی کپڑا مکان، اس کے بعد لو افیکشن ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جی آپ کا سیلف لو ہوتا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں سب سے اوپر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی، یا جنت الفردوس جو ہے وہ ہمارا گول ہو جائے، ہماری شخصیت کا حصہ ہو جائے، ہماری پہچان ہو جائے، تو یقین جانیں یہ جو بات ہم بار بار کرتے ہیں کہ تقویٰ اپنے اندر کریٹ کریں. اور بعض اوقات لوگ مجھے میسج کر کے پوچھتے ہیں یہ تقویٰ ہے کیا؟ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹڈنس ہے، جو کہ پرائیویٹ اینڈ پبلک افیئر دونوں ہوتا ہے،
اس میں پھر آسانی ہو جاتی ہے. نیکسٹ ٹائم اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی کیا پہچان ہے تو آپ اپنے دماغ میں آپ بے شک جو مرضی جواب دینا چاہو, ہو آر یو, وٹ ڈو یو ڈو, پلیز ٹیل اباؤٹ یور سیلف. ہم کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا ہو آر یو, وٹ ڈو یو ڈو, ٹیل اباؤٹ یور سیلف. تو میں بھی اس طرح سے شروع کرتی ہوں, ویل آئی ایم ارم شوکت اینڈ آئی ایم این انٹرپرینور اینڈ آئی ایم اے مدر آف 3 kids and I'm a wife and blah 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 blah, motivational speaker, life coach, etc etc. But in my head I am like I am Allah's slave. I am Allah's slave. اور ہم یہ it would be very funny اب کے زمانے میں کہ کوئی شخص اس طرح سے اپنی بات شروع کرے, میں I'm Allah's slave, اور پھر اس کے بعد اپنی بات شروع کریں. ایمان کے لیولز ہوتے ہیں, ہر بندے کا اپنا ایمان ہوتا ہے, لیکن کم سے کم اپنے دماغ میں اگر ہم اس بات کو ایوری سنگل ڈے ریپیٹ کریں اپنے آپ کو, جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھئی آپ کون ہو, اور آپ اپنے آپ کو یہ جواب دو کہ میں اللہ کا عبد ہوں, یا میں اللہ کی عبدہ ہوں, اللہ کا سلیو ہوں. تو اس سے ایک مائنڈ سیٹ شفٹ چینج ہوتا ہے, ایک پورا ایک فوکس, آپ کی پوری انرجی کا فوکس چینج ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے پریکٹس کر کے دیکھی ہے, اور ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب آپ یہ پریکٹس کرتے ہو تو آپ کے بات کرنے میں, آپ کے لوگوں کو ڈیل کرنے میں, آپ کے اپنی پریشانیوں کو ڈیل کرنے میں ایک بالکل ایک شفٹ آ جاتا ہے. بیکاز دین یو آر ناٹ سالونگ اے پرابلم کہ مجھے اس کا رزلٹ کیا ملنے والا ہے. آپ کوئک نہیں ہوتے ہو, آپ کو ایک وہ جو ایک جلد بازی اور ایک انگزائٹی ہوتی ہے نا کہ مجھے ابھی آنسر چاہیے, مجھے ابھی آنسر مل جانا چاہیے. میں نے کتاب کے مطابق یا سوسائٹی کے نارمز کے مطابق یا سائیکولوجیکلی میں نے تمام چیک باکسز جو ہیں ان کو ٹک کر دیا ہے, اور ٹک ٹک ٹک, اور اب مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے اس پرابلم کا آنسر مل جائے. تو نہیں ملتا بعض اوقات. اور لیکن اگر ہم اپنی پہچان یوں کروانے لگ جائیں اپنے آپ سے, میں کسی اور سے بات کرنے کی بات نہیں کر رہی, اگر ہم آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو یہ پہچان کروانے لگ جائیں کہ بھائی میں کون ہوں, میں اللہ کا عبد ہوں, تو ایک تقویٰ مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے. پھر پرابلمس تو آتی رہیں گی, وہ تو آخری دم تک آتی رہیں گی, لیکن یہ ہے کہ ان کو سولو کرنے کا, ان کو ریزولو کرنے کا جو ایک حوصلہ ہے, جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, جو ایک پیشنس ہے, اس کا لیول چینج ہو جائے گا. اس کا ایک لوگ ہم سے بلکہ پوچھیں گے, لوگ ہم سے کہیں گے یار تم پریشان نہیں ہو, یار تمہیں کچھ ہو نہیں رہا, یہ تم اتنے سکون سے کیوں بیٹھی ہوئی ہو یا بیٹھے ہوئے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کس کے حوالے وہ کام کیے ہوئے ہیں, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں. یقین جانیں, چونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی قوم ہیں, تو ہمارے اندر وہ تمام کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز ہیں جو نان بلیورز جو ہیں, جو کوچز, جو دیز ڈائنامک پرسنالٹیز جنہوں نے کوئی 100 کتابیں لکھی ہیں, جنہیں ملینز آف فالوورز فالو کرتے ہیں, اگر آپ کبھی انہیں سنیں اور دیکھیں کہ وہ کیا رہے ہیں, تو دے آر پریٹی مچ سیئنگ دا سیم تھنگ جو ہمارے دین میں ہمیں سکھائی گئی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنی پہچان کو اللہ کے عبد سے الگ کر لیا ہوا ہے, اللہ کی عبدگی سے الگ کر لیا ہوا ہے کہ بھئی یہ میرا پرائیویٹ میٹر ہے, تو وہ مینٹالٹی ہماری پریکٹیکل لائف میں آ گئی اور ہم ویک ہو گئے ہوئے ہیں. اور اس وجہ سے بعض اوقات, میں اپنی بھی بات کروں گی, کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پرابلم کا جو سلیوشن ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے, یا میں اتنی ڈگری میرے پاس ہے, اتنا میں نے علم حاصل کیا, اتنا مجھے ایکسپوجر ہے, تو مجھے یہ نہیں سالو کرنا آ رہا, یا میں نے اکارڈنگ ٹو دا بک سارا کچھ رائٹ کیا, اور پھر بھی میری اولاد نے یا میرے اسپاؤس نے یا میں نے خود یا میری کسی دوست نے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا یا ایسا سلوک کیا, یا مجھ سے یہ جانے انجانے یہ غلطی ہو گئی, کیونکہ ہمارے گولز سپریٹ ہو گئے نا, ہمارے دنیاوی گول سپریٹ ہو گئے, ہمارے دینی گول سپریٹ ہو گئے, ہماری پہچان, ہماری آئیڈینٹی الگ الگ ہو گئی. اینڈ دیٹ از دی آئیڈینٹی کرائسس جو میجورٹی آف ہمارے ینگسٹرز میں ہیں, کہ وی ڈو ناٹ ٹیچ دیم, ہم ان کو سکھاتے بھی نہیں ہیں کہ بیٹا آپ کی سب سے پہلی آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ اللہ کے عبد ہیں. اس کے بعد آپ کے گولز کیا ہیں؟ آپ کے گولز یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا, جنت الفردوس حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اس کے بعد اس میں پھر آپ کے نیچے آپ کے ایتھکس آ جاتے ہیں, کہ پھر قرآن اور سنت کے ایتھکس کو جاننا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. سٹینڈ آؤٹ کرنا واقعی میں مشکل ہے, اور میں اس بات سے بالکل بھی انکار نہیں کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ آخری وقتوں میں ایمان پہ قائم رہنا ایسے ہوگا جیسے کہ ہاتھ میں کوئلہ پکڑا ہوا ہے اور آپ جل رہے ہو مسلسل, رائٹ. تو ہاں ہم ہیں ایسے وقتوں میں, ہم بے شک ہم ایسے وقتوں میں ہیں, لیکن ابھی بھی دنیا ختم تو نہیں ہوئی,
ابھی بھی بہت ساری آسانیاں ختم تو نہیں ہوئیں، ابھی بھی نالج اور انڈرسٹینڈنگ ختم تو نہیں. اگر میں اس وقت بیٹھ کے اپنے گھر میں کسی ویسٹرن کنٹری میں یو ایس میں بیٹھ کے میں ایمان کی بات کر رہی ہوں، میں پہچان کی بات کر رہی ہوں، میں یہ بات کر رہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو یہ یاد دلاتی ہوں ہر وقت کہ ارم تم کون ہو، تو تم اللہ کی بندی ہو، تم اللہ کا سلیو ہو. عبدگی ہے تمہارا بیسک مقصد. ہم کہتے ہیں نا انسان کا مقصد زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور تمام جن اور انس جو ہیں وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے. ہم لپ سروس کرتے ہیں، ہم ایکچولی اس بات کو مانتے کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے تو پھر ہمارے ساتھ پیٹ بھی جوڑ دیا، اور اللہ نے ہمارے ساتھ ہماری نفس بھی جوڑ دیا، اور ہماری خواہشات بھی جوڑ دیں، اور وہ ساری عبادت میں آتی ہیں، پر ہم یہ سوچتے نہیں ہیں. میاں بیوی کا ریلیشن شپ عبادت ہے، اگر اس کو صحیح طرح سے ڈیل کیا جائے تو وہ بھی عبادت ہے. اپنی اولاد کی تربیت کرنا وہ بھی عبادت ہے. ہر رشتے میں اللہ کی عبدگی ہے اگر ہم سمجھیں اپنی پہچان کو تو. اور یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے ہم میں اور ہماری پہچان میں، جس وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور اکثر ہی پریشان رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، اور اس کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، اور خود کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، اور کیا چیز ہے جو ہم مس کر رہے ہیں. ہاں میں ایموشنل ہمارے سائیکولوجیکل جو ہمارے وارفیئرز ہیں، یا جو سائیکولوجیکل ہماری ڈپریویشنز ہیں، یا جو ہماری ایموشنل ڈپریویشنز ہیں، میں ان سے ہرگز انکار نہیں کرتی ہوں، وہ ہیں. لیکن اپنی پہچان اگر ہم پہلے بنا لیں، اس کو بیس بنا لیں، تو ان ایموشنز اور پرابلمز کو سولو کرنا آسان ہو جائے گا. ان ایموشنز اور پرابلمز میں سے نکل کے آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا. بس اتنی سی بات. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ایوری بڈی ہو جوائن. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی پہچان خود کر سکیں، جان سکیں، سمجھ سکیں، اور مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کے عبد ہوتے ہوئے اس مشن کو کنٹینیو کر سکیں، جس مشن کا نام ہے لائف. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.